सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और स्टूडियो में आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है, बेसिकली मदऊ तो वो हमें करते रहते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को जिस तरह संभाल के रखा है और जिस तरह पूरे सिस्टम को फैलाया है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया भर में अब ये माशाल्लाह फैलता जा रहा है। A1 TV जिसका क्रेडिट जाता है A1 TV के CEO नवाज़ विस्तरू साहब को। नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया साकिब। और स्टूडियो में मेरे साथ मेरी को मेज़बान सबीन गुल भी मौजूद है। सबीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आप भी मौजूद हैं। नवाज़ साहब, आप क्योंकि बड़ी एक अहम शख्सियत हैं, अहम शख्सियत इसलिए कह रहा हूँ कि आपका बड़ा एक नाम है माशाल्लाह से मीडिया इंडस्ट्री में, और जिस तरह आपने ये जो A1 TV है इसे माशाल्लाह इसकी बुनियाद रखी है और आज तक माशाल्लाह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो शब और रोज़ मेहनत का नतीजा ही यही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने कोई ईद त्यौहार भी नहीं छोड़ा, आपने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा कि जब आप हमें ऑफिस नज़र ना आए हों, चाहे वो दिन हो रात हो। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये बुनियाद आपने रखी थी। आज ईद का दिन है, आज भी आज ऑफिस में। साकिब साहब, मेहनत करनी अच्छी बात है और ऑफिस में आने का मकसद ये है कि सिर्फ मैं नहीं, आप भी आते हो, सब आते हैं, जितने हमारे A1 TV के वर्कर हैं सारे आते हैं, तो हम लोग सारे मेहनत करते हैं। और इसके अलावा ईद अगर देखा जाए तो कुर्बानी भी करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, इंशाल्लाह सब लोग करेंगे। तो एक तो ये, दूसरा फिर SOPs पे भी अमल करना है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से मामले। और अगर देखा जाए तो 1.5 साल के अंदर मेरे ख्याल में कोई खुशी किसी को नहीं मिली है। ख़ास तौर पे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, मेरे भी बच्चियाँ हैं, तो उस हिसाब से जितने बच्चे हैं वो पहले जाते थे पार्कों में, बड़े खुश होते थे, उठ पटाख की हरकतें करते, हम लोग भी करते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, तो उनको चलो ईद पिछली जो थी रमज़ान की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे लिए खुशी की ईद तो खुशी वाली बात है, तो खुशी तो मनाते रहेंगे। और इस बार ऐसा है कि SOPs के ऊपर भी अमल करना है, लेकिन खुशी भी मनानी है। तो अगर आप कहते हैं कि ऑफिस के और इस TV चैनल A1 TV के हिसाब से बात कर रहे हो, तो देखो अब ये मेहनत का हम वैसे क्या करें इसके अलावा भी, तो कहीं जाएंगे वही SOPs, वही कोरोना का मामला, और इस तरीके से बेहतर है कि अपना काम करें, मेहनत करें। तो इंशाल्लाह ताला ये खुशी है, खुशी भी मनाएंगे, कुर्बानी भी करेंगे और आप भी कुर्बानी करेंगे, और सारे मिलके यहीं पे जो खुशी मनानी है वो बेहतर है कि यहाँ दफ्तर में मनाएं। और इसके साथ साथ जो लोग मायूस हैं, बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान में, आप देखो अगर पड़ोस में इंडिया में आपने देखा क्या सूरत हाल है वहाँ पे, तो अगर हम अपनी बात करें सिर्फ अपने मुल्क की, तो हम बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक जो ये कोरोना का जो मामला आया था, जैसे जैसे कोरोना फैल गया और जैसे जैसे दुनिया में गया है, तो हम उससे बहुत हमें हमारी बचत हुई है। और रहा सवाल कि हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो उन्होंने बड़ा इस पर कदम अच्छा किरदार अदा किया है, ये तो इस चीज़ को हम फॉलो करना चाहिए। और एक और चीज़ है कि इसके साथ साथ खुशी भी चलो चलती रहेगी, मेहनत भी चलती रहेगी। कोई घर पे बैठेगा, बैठने से अच्छा है कि चलो हम लोग काम करते हैं। तो बस मसरूफियात यही है आपके सामने, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर वक्त गुजरे और बच्चों को भी टाइम दें, खुशियाँ भी मनाएं और इन चीज़ों पे अमल भी करें। अच्छा, नवाज़ भाई की एक बात बड़ी अच्छी है हमारे CEO साहब की, जब भी देखो ना शूटिंग बूटिंग और बड़े तैयार। आज ईद का दिन है, आज भी आपने टाई शाई और कोट लगा के, तभी तो मैं कहता हूँ कि हर वक्त ऑपरेशन पे जैसे नहीं रेडी रहते, तो आप हर वक्त महाज पे रेडी रहते A1 TV के वास्ते। आज भी आपने ऑफिस में ही ज़्यादा टाइम गुजारना है? देखिए सबीन, मसला ये है कि ऑफिस में देखो आप लोग भी आए हो, हम भी आए हैं सारे, लेकिन हम तो देखिए जी शलवार कुर्ता पहन के नमाज पढ़ के, लेकिन ऐसा लगे नवाज भाई आज भी कोई खास मीटिंग के लिए जो है ना वो आगे पीछे मामला नहीं, ऐसा आज भी ऐसा नहीं, मतलब हम तैयार होके इसलिए आते हैं, जैसे पहले आ रहे थे वैसे आ रहे थे। तो इस तरीके से तैयार होना अच्छी बात है, साफ़ सुथरा रहना अच्छी बात है। आप भी साफ़ सुथरे माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि हम जिस तरीके से आ रहे हैं तैयार होकर, हमेशा तैयार होना चाहिए। अच्छा ये बताएं नवाज भाई, क्योंकि बचपन की बड़ी चीज़ें होती हैं और आपका बड़ा सफ़र गुजरा है माशाल्लाह, बड़ी स्ट्रगल आपकी है। ईद के बारे में कुछ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ईद तो कहते हैं बच्चों का त्यौहार है, आपने भी बचपन गुजारा है, अब माशाल्लाह जवान हो गए, तो बचपन में गायें बकरे इनकी ख़रीदारी के लिए जाना, तो क्या आज भी वो मौजूद है? क्योंकि अब तो बच्चों को लेके जाते होंगे। देखो ऐसा है कि चलो वो तो हम बचपन की बातें, बहुत सी चीज़ याद है, कुछ याद भी नहीं है, तो वैसे ही है सेम जैसे बचपन में जाते थे हम अपने बड़ों के साथ जाते थे, अब बच्चे हमारे साथ जाते हैं, तो वो तो सेम है, वैसे ही चलता रहेगा। ख़रीदारी जिस तरीके जाते हैं मंडियों में, जिस तरीके से हम जाते हैं, तो वैसे ही सेम है, पहले भी था अभी वही चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही जाएंगे। अब पहले हमें खुशी मिलती थी ये चीज़ें देख के, अब हमारे बच्चों को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे बार बार बड़ी ना बातें घुमा घुमा के नवाज साहब जो है ना वो हमें बिल्कुल वो जो एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम होता है ना उसमें ले जाते हैं। ये ज़रा बताएं, आज बकरा ईद का दिन है, दफ्तर में तो आज आप आ गए हैं,
پتہ نہیں آپ نے قربانی ابھی کرنی ہے یا جا کے کریں گے، لیکن بھابھی سے کہ نہیں لیا؟ بھابھی نے آپ کو اجازت دے دی کہ آج آپ آفس چلے جائیں؟ کیونکہ نارمل میں تو آپ ویسے بھی نہیں رہتے ادھر. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے دفتر ہے، کہیں اور تو جگہ جانا نہیں ہے. اور ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ شاید آپ کے اوپر کوئی پابندیاں عائد نہیں ہے. ہاں ہمارے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے الحمدللہ. اور رات سال قربانی بالکل لیا ہے جانور، انشاءاللہ قربانی بھی کریں گے. اچھا، نواز صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہم پہ پابندیاں ہیں، اور کیونکہ ہمارے سی او صاحب آفس کے لیے باہر ہوتے ہیں تو ان پہ پابندیاں نہیں ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر اتنی مصروفیات ہوتی ہے، فیملی کو وقت دینا ہوتا ہے، عید کا دن ہے، عید کا تہوار ہے، تو فیملی بڑی مس ہوتی ہے آج کے دن. تو آج ظاہر ہے بھابھی نے گھر میں بڑے لوازمات بنائے ہوں گے، صبح قربانی آپ نے کی ہے، تو اب وہ کھانے شانے کا سب انتظار ہوگا، تو گھر میں بڑا گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. تو کیا ماحول آپ کو محسوس ہوتا ہے آج کے دن؟ ایک خوشی کا ماحول ہے ثاقب. دیکھیں ایک ہم سب مل کے خوشی کریں گے، ابھی قربانی کی نہیں ہے، کریں گے. اور ہر سال کے ظاہر یہ بچوں کو بھی ٹائم دیں گے، بچوں کو لے کے جائیں گے، لیکن کیونکہ صورتحال ایسی ہے تو ذرا ان کو کم باہر لے کے جائیں گے اور اس طریقے سے گھومیں گے پھریں گے. ظاہر ان کے پاس جائیں گے، ان کو ٹائم دیں گے، بچے ہیں چھوٹے، ان کو گھمانا پڑے گا، تو ٹائم دیں گے، خوشی منائیں گے. آپ بھی منائیں، ہم بھی منائیں گے، سب منائیں گے. اور رہا سوال اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ پچھلی عیدوں جو گزر گئی ہے، یعنی 2 سال پہلے آپ چلے جاؤ، تو اس طرح نہیں، اس سے تھوڑا کم کر کے کریں گے تو انشاءاللہ خوشی تو منائیں گے. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، سب کے لیے، پورے پاکستان کے عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے یہ خوشی، یہ عید کی خوشی سب کو نصیب ہو. جی نواز صاحب بتائیے گا، عید کے دن بھی آج آپ یہاں آفس میں ہیں، خیر سے مصروفیات کچھ زیادہ ہیں آپ کی؟ سبین دیکھو ہم لوگ سارے آئے ہیں گھر بیٹھنے سے. فیملی کو آپ کم ٹائم دے رہے ہیں؟ نہیں، اس کو بھی ٹائم دے دیں گے انشاءاللہ، فیملی کو بھی ٹائم دیں گے. اس سے بہتر ہے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ٹائم ذرا زیادہ اچھا ہے. اور جو ہم گھر میں بیٹھ کے خوشی منائیں گے وہ تو منا لیں گے، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ خوش ہو. چلے ہمارے لیے پر گوشت نہیں لے کے آئے، نہیں ہمارے لیے گوشت بھی آپ ابھی یہ بہانہ بنائیں گے کہ میں نے قربانی نہیں کی ہے، قربانی بعد میں ہوگی، تو ہم جی آج یعنی بغیر گوشت جانے والے نہیں ہیں صاحب. میں نے کہا کہ وہ قربانی ابھی جا کے یہاں سے کریں. تو گوشت ہمیں کب ملے گا؟ انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا. ہم نے تکے بنانے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا، سبین کو مل جائے گا. آپ تکے بناؤ، اس کے کیا کہتے ہیں، بریانی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائے گا آپ کو گوشت. اور آپ نے جو چاہو بناؤ. اور رہا سوال عید جو خوشی کے لیے آپ کہہ رہے ہو، تو ہم یہ سارے آپس میں جو مل کے یہ سب سے بڑی خوشی ہے ہمیں اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے. یہ بہت ضروری ہے، یہ سب اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ یہ کورونا کا جو مسئلہ ہے یہ سنگین ہے، اس کے اوپر کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، بھائی منع نہیں ہے کہ خوشیاں آپ نہ مناؤ، خوشیاں مناؤ، لیکن تھوڑا سا فرق رکھیں. اور رہا سوال اس کے علاوہ کہ اگر کوئی بھی ہم لوگ جتنے بھی ہم پاکستان کے اندر عید منا رہے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی کہیں منا رہے ہیں، تو سب کو اس چیز پہ عمل کرنا ہے. خوشی منانے پہ تو پہلے بھی منع نہیں تھا، ابھی نہیں تھا، تو انشاءاللہ آپ بھی مناؤ، خوشیاں ہم بھی مناتے ہیں. اور دفتر میں آنے کا جو وجہ ہے وہ یہ کہ میں آپ کی خاطر آیا ہوں، سب کی خاطر آیا ہوں. آپ نے اتنا ٹائم دیا، بہت شکریہ. یہ ٹائم بچوں کو بھی دیں گے، آپ کو بھی دے دیا. تو یہاں ہم دفتر میں ہم آپس میں فیملی کی طرح ہیں، جیسے فیملی ہوتی ہے ویسے فیملی ہے. وہاں بھی میری فیملی ہے، یہاں بھی فیملی آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا، میں ایک آخری سوال نواز صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ عید کا دن ہے، ظاہر مصروفیات ویسے بھی بہت زیادہ ہے. آپ کی حکومتی اراکین کی بات کی جائے، اراکین اسمبلی کی بات کی جائے، آپ کے بڑے وزیروں کے ساتھ ظاہر ملاقاتیں رہتی ہیں، تو عید کا دن ظاہر سب آپ کو بھی وش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی وش کر رہے ہیں، تو آج کے دن کوئی خاص دعوت پہ کہیں جا رہے ہیں یا بالکل آج آپ نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ جی ثاقب صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ پہلے ایسا تھا کہ بندہ جا کے ملتا تھا، یا اب تھوڑا فرق ہے. دیکھو ایک تو ایس او پیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس حساب سے. دوسری بات، دوست جتنے بھی ہیں، وزیر جس بھی پارٹی سے ہیں، جو بھی ہیں لوگ، سارے وزیروں کے علاوہ اور بھی دوست ہیں. موبائل اٹھایا، میسج کیا، عید مبارک دی، وہ بھی خوش، ہم بھی خوش. اور جب ملاقات ہوگی روبرو تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم عید مبارک دے دیں گے. باقی ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اپنے گھروں میں، کوئی یہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، تو میسیج کر کے دیتے ہیں. آپ کو میسیج نہیں کریں گے، آپ کو ہم گلے ملیں گے. یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میسیج نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ گزشتہ عید کے اوپر فردوس آپا نے بڑی واضح طور پہ کہا تھا کہ اس عید پہ پپیاں اور جھپیاں بند ہیں، لیکن ابھی اس طرح کا کوئی بیان آج اس عید پہ آیا نہیں. ویسے فردوس عاشق امان نے جو کہا تھا وہ تو خود ایک وزیر بھی ہے، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر انہوں نے کس حساب میں کہا ہے وہ تو ان کو پتہ ہوگا. باقی یہ پپیاں جھپیاں چل رہی ہیں، بند ابھی نہیں ہیں، چل رہی ہیں. چلیں، بہت شکریہ، اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج کے دن نواز وسرو صاحب CEO A1 TV خصوصی طور پر ہماری دعوت کے اوپر جو ہے وہ آفس آئے اور اپنی تمام مصروفیات
مصروفیات میں سے ہمیں بڑا اہم دین دیا. آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر. تو آپ سب کی جانب سے A1 ٹی وی کی جانب سے تمام جو ہمارے A1 ٹی وی کے ناظرین ہیں, پوری دنیا میں مقیم مسلمان ہیں, سب کو A1 ٹی وی کی جانب سے بہت بہت عید مبارک. اور ایک مختصر بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے کچھ اور مہمانوں سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. A1 ٹی وی, سب پہ نظر, اندر کی خبر. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے جس طرح نواز وسرو صاحب کے ساتھ بڑی دلچسپ اور مزیدار باتیں ہو رہی تھیں, اب کیونکہ عید کا دن ہے اور مہمانوں کا آنا جانا لگا ہے, اور آج تو خصوصی طور پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اسٹاف کے لوگوں کو بلائیں اور پوچھیں کہ جی ان کے کیسے عید گزرتی ہے, عید کے دن کیسے گزارتے ہیں. سبین نے بھی, کیونکہ آج عید کا دن تھا, گھر میں صبح پہلے شاید کلیجی بنائی تھی سبین. ایگزیکٹلی. چلیں, سبین تو کلیجی بنا کے سب کو کھلا کے آئی, لیکن ابھی بھی بریک سے بعد مجھے کہہ رہی تھی کہ یار مجھے بہت بھوک لگی ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ اہتمام ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں گے. تو اس وقت جو مہمان میرے ساتھ میرے دوست موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں, کیونکہ عید کا دن بڑا ہی مصروف ترین دن ہے, لیکن ایسے میں ہمارے دوستوں کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. تو اسٹوڈیو میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یاسین ہاشمی صاحب نے. بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو. اور ساتھ ہمارے جو ہیں وہ دی رانجھا شو کے بڑے ایکسپرٹ اور جی بڑے فنکار اور بڑے مزیدار ہمارے ساتھی جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ کہیں کہیں آپ کو جا کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, تو کبھی کسی بندر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور کبھی کسی وزیر کے پاس بیٹھ کے پوچھتے ہیں بھائی دوسری شادی کا ٹوٹکا کیا ہوگا. تو رانجھا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو رانجھا صاحب پہلے آپ ہی سے میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے عید کا پہلا دن ہے, ویسے تو آپ پورے سال مستیاں کرتے رہتے ہیں, ادھر گھوم ادھر گھوم, اور بقرعید میں دیکھا بھی تھا میں نے آپ کو, منڈیوں میں بھی گھومتے ہوئے نظر آئے تھے, جانوروں سے پوچھ رہے تھے کتنے کا ریٹ کیا ریٹ. تو آپ پہلے بتائیں کہ عید کا دن کیسا گزر رہا ہے, اور بچپن کی کچھ یادیں. تو اب جوانی میں منڈی جاتے ہیں, پہلے بچپن میں جاتے تھے, تو کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ السلام علیکم جی, میری طرف سے سب کو بہت آپ سب کو بہت عید مبارک. ہوتا اس طرح تھا کہ جب ہم لوگ پہلے بچپن میں تھے تو عید کا ایک الگ مزہ آتا تھا. اب کیونکہ بڑے ہو گئے, اب پھر شروع میں تو ہم لوگ بہت مستیاں کرتے ہیں, پر عید والے دن جب آپ لوگ بلا لیتے ہیں پھر ہمیں اور زیادہ مزہ آتا ہے. ہم نے تو اس لیے بلایا تھا کہ ہمیشہ کوئی گوشت کے تھیلا آئے گا, لیکن خالی ہے, کچھ آپ لائے نہیں, کچھ بھی نہیں ساتھ لائے, کیونکہ پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا پچھلی عید پہ میں نے آپ سب کو بلا لیا تھا, اور آپ ہم سے عید ہی مانگ رہے تھے. اس عید پہ آپ نے بلا لیا, بہت مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اور بس جیسے رات ہوگی پھر باربیکیو کریں گے, گوشت میری طرف سے پکانا آپ نے. چلیں, کیا بات ہے آپ کی جی, گوشت اضافت تو ہمیں آ گئی ہوئی ہے, کیونکہ سبین یہاں موجود ہے. تو خواتین کا کام ہوتا ہے کہ سبین نے مسالے لگانے, تو سبین آپ تیار ہیں مسالے سے لگانے کے لیے؟ ایگزیکٹلی, بالکل. چلیں جی, یاسمین صاحب بھی موجود ہیں. یاسمین صاحب, آپ نے بڑی رپورٹنگ پورے سال ہم کرتے ہیں, فیلڈ میں دوڑنا بھاگنا, یہ کر وہ کر, لیکن عید کے دن تو بڑے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, گزارتے ہیں. بچپن کے وہ دن جب عید گزارتے تھے, اب بڑے ہو گئے جیسے رانجھا نے بھی کہا, تو کیسا لگ رہا ہے اب؟ کہ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا, دعوت دی. میں آپ کی ساری ٹیم کو عید مبارک کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. کہ صاحب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو عید والی رات نیند نہیں آتی تھی, وہ ایسا ایک جذبہ ہوتا تھا. کبھی اپنے وہ شوز نئے جو تھے اس کو پکڑ کے دیکھتے تھے, کبھی اپنے جو کپڑے جو والدین نے لے کے دیے ہوتے تھے وہ اس کو دیکھتے تھے کہ یار صبح اٹھیں گے اس کو پہنیں گے, مطلب وہ ایک عجیب سی خوشی ہوتی تھی. اور آج کل میرا خیال ہے وہ چیز بڑی کم دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ عید آتی ہے تو پھر وہ سارا پچھلا ایک جو ریویو ہوتا ہے نا, پوری فلم وہ گھوم جاتی ہے آنکھوں کے سامنے, اور یہ خوشی کا ایک تہوار ہے. اور آج آپ نے بلایا یہاں پہ تو میں بہت زیادہ خوش ہوں ماشاءاللہ, آپ کو دیکھ کے, آپ کی ساری ٹیم کو دیکھ کے, آپ کے ساتھ بات چیت کر کے. اور یہ عید بکر ہے, عید قرباں ہے, اور گوشت آپ کے لیے بہت سارا لے کے آیا ہوں. چلیں, یہ تو بڑی مزیدار بات ہے. سبین موجود ہے, میں تو بار بار کہتا ہوں خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے جی یہ, مسالے لگانا, چیزیں کرنا. تو سبین بھی کچھ کھٹی میٹھی باتیں صبح سے کرتی پھر رہی ہے, کبھی نمک مسالہ کبھی یہ. تو سبین کیا کہیں گی, کیا اس وقت ماحول آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ ماحول بالکل بہت اچھا ہے, انوائرمنٹ ہے, ظاہری سی بات ہے, بقرہ عید ہے تو اس کے حوالے سے باربیکیو وغیرہ کے پکوان جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں لیڈیز کی طرف سے, لیکن یہ جو بقرہ عید ہوتی ہے وہ زیادہ تر جینٹس میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ مسالے وغیرہ لگانا یہ سب کچھ کریڈٹ انہی کو ہی جاتا ہے. چلیں, یہ تو بڑا آپ سارے مل کے جی مسالے اور عیدوں کی باتیں ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. عید قرباں کی بات ہم سب کر رہے ہیں بیٹھ کے. ہر کسی کا اپنا اپنا بچپن گزرتا ہے. میرا اپنا بچپن ایک گزرا ہے, آپ کا اپنا گزرا ہے, سبین کا اپنا گزرا ہے. مجھے تو وہ باتیں یاد آتی ہیں جب چاند رات کا سما ہوتا تھا اور پوری رات, چاہے وہ گائے ہو بکرا ہو, اسے سجانا, اسے سنوارنا. کبھی گائے کی لات کبھی کھائیے رانجھا بچپن میں, ڈس کر کے لگا کسی نے مارا اٹھا؟ نہیں, بیل سے تو میں بہت ڈر لگتا تھا, البتہ بکروں کے گھنگرو لگاتا تھا میں, وہ جب چھن چھن کرتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا. اور
میں اکثر کیا کرتا تھا کہ ہفتہ 10 دن پہلے چھن چھن لے آتا تھا اور گھر میں چھن چھن کرتا تھا تاکہ پڑوسیوں کو پتہ لگ جائے ان کے گھر بکرا بکرا نہیں آیا لیکن چھن چھن بکرا آ گیا. تو اس طرح کے بہت کام کرتا تھا میں, اور انہیں سجانا. اور ہمیشہ جو کسائی ہوتا تھا وہ میرا پہلے نمبر کا ہوتا تھا, پہلے ہی میں مہینہ پہلے بکنگ کر دیتا تھا. وہ تو شیخ رشید والی بات ہے, پہلے نمبر کا کسائی گیٹ نمبر 4 کے جیسے باتیں کرتے ہو. بالکل وہ اپنا صبح نماز پڑھ کے, اب نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی تسلی نہیں, البتہ 8:30 بجے میرے گھر ہوتا ہے کہ بکرا دے دو, بکرا دے کے کاٹ کے اپنا. پر ابھی تک حسرت یہ ہے کہ کبھی بیگم بھی پکا کے دے, پر ابھی شادی نہیں ہوئی, اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس عید میں قربان ہونے کا دل ہے آپ کا. دل تو ہے, پر اب یہ بڑی عیدوں سے یہی سوچتا ہوں پر قربان ہو نہیں پا رہا. کیا بات ہے آپ کی حاشمی صاحب, کیونکہ عید کی وہی بات جیسے میں نے راجہ سے بھی پوچھا ہے, یہی بات ہے, ہم نے بڑا اچھے سے دور گزارے ہیں, لیکن اس وقت حالات بڑے اچھے تھے, فیملیوں کے ساتھ بڑا اچھا باؤنڈنگز ہوتی تھیں, ہم بچے تھے, ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ منڈی جانا یہ جانا. اب ماشاءاللہ آپ بھی ایک فیملی کو سربراہ ہیں, سرپرست ہیں, چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں, تو آج بچوں کے ساتھ بچے ضد کرتے ہیں منڈی جانے کے لیے وقت سے پہلے. جیسے ہم لوگ کے دور میں تو آپ کو یاد ہے, خیر اس وقت حالات بھی اتنے مشکل نہیں تھے جتنے اب حالات مشکل ہو گئے ہوئے ہیں, تو منڈی جانا, بچوں کو لے جانا, تو بچے شرارتیں کرتے ہیں. تو آپ کو وہ دن یاد آتے ہیں جب ابا جی کو کہتے تھے بس 10 دن پہلے گائیں لانی ہے, تے بکرا لانا ہے, تے ویڑا لانا ہے؟ جی قریشی صاحب بالکل میں آپ سے متفق ہوں. آج میرا بڑا بیٹا سید ایان احمد ہے, اور پچھلی ماشاءاللہ خاصی 3-4 عیدوں سے, چونکہ اس کی عمر 10 سال ہے, تو وہ ہر عید پہ سب سے پہلے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کپڑے جوتے رہنے دیں لیکن بکرا چاہیے. اچھا یہ بڑی مزیدار بکرا بات لازمی ہے چاہیے کہ میٹھی عید کے اوپر کپڑے پہلے لینے ہاں ہیں جی, لیکن بکرا عید کے اوپر سب کچھ چھوڑ دو جی, ابا جی قربانی دے رہے ہیں پر ہمیں گائے بکرا لا دیں. اور مزے کی بات قریشی صاحب کہ جب میں فیلڈ میں جاتا ہوں تو اکثر آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس, ہم میڈیا والوں کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے, تو بیٹے کو ساتھ ہی لے گیا, ساتھ پیکیجز بنانے, یہ وہ کوریج کرنی عید کی. تو وہ اس نے مجھ سے ایک دفعہ وہ لے کے مائک, تو وہ بکرے کے ساؤنڈ بائٹ لے رہا تھا. تو میں ہنس رہا تھا کہ یار یہ دیکھو. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا بابا آپ کو نہیں پتا کہ اس کی باتیں بھی جو ہے نا سننی چاہیے, عوام تک پہنچانی چاہیے. تو میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے بس وہ کہہ رہا ہے کہ بس میرا وقت آ گیا, وقت پورا ہو گیا. تو مجھے بڑی ہنسی آئی, چھوٹا سا ہے وہ. تو سر بالکل وہ بچپن کی جو باتیں, جو چیزیں ہیں نا قریشی صاحب, جب وہ یاد آتی ہیں نا تو بڑا ایک اچھا لگتا ہے, بہت زبردست لگتا ہے. آج کل آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بھی بدل گیا, اور بالکل اب وہ چیزیں نہیں رہی. آپ یقین کریں وہ ویلیوز نہیں رہی, ٹائم ہی نہیں رہے. اب آپ ماشاءاللہ خود اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے ان دنوں میں, خاص کر کے عید کے دنوں میں, بچوں کو دیا جائے, فیملی کو دیا جائے. لیکن بات پھر وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ پورے گھر میں یہی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی کہ یار ابا جی لیلا کدو لے آؤ گے. صحیح بات ہے جی, لیلا کدو آنی ہے, یہ تو بڑی بات ہے, کیونکہ لیلا ایک یہ ڈھونڈ رہے ہیں رانجھا صاحب, اور وہ جو لیلا ڈھونڈ رہے ہیں وہ 4 پیروں والی نہیں ہے, وہ 2 پیروں والی ہے. کہیں یہاں کلیئر کرتے, لیکن جو ہاشمی صاحب ڈھونڈ رہے ہیں, بچے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ 4 پیروں والی ہے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سبین بھی جو ہے نا آج تیار شیار ہو کے بالکل جیسے بچپن میں گائیں سجاتے تھے. عید کا ماحول ہے, تیار شیار ہوں گی. یہی دن ہوتے ہیں جن میں خواتین کو تھوڑا سا ریسٹ ملتا ہے, نہیں تو نارملی خواتین زیادہ کچن میں ہوتی ہیں ایگزیکٹلی ہوتی ہیں, لیکن ان جو تہوار ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر مرد حضرات ہی ہوتے ہیں. چلیں یہ تو بڑی مزیدار باتیں ہیں. اب ذرا ٹکے اور کچھ مسالوں کی باتیں بھی ہوتے جائیں. ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے جی. کوئی کہتا ہے جی, میں ابھی پروگرام سے پہلے تھوڑی سی ہم بات کر رہے تھے جی, ہم بیٹھے تھے تو ہمارے بڑے سینئر رپورٹر ہیں باسط, اور انہیں آ کے بڑے ہاشمی صاحب کو کہا جی ٹکے لگانے جی, بوٹیاں لگانی ہیں, تو گول تو چکور. تو یہ کیا فارمولہ ہے چکور اور ٹکوں کا؟ اب ٹکوں کے لیے گوشت جمع کرنا ہے یا جمع کیسے چھیننا ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ صاحب کہ اس میں گوشت 2-3-4 قسم کا آ جاتا ہے. ایک تو آپ کا اپنے گھر سے ہوتا ہے, ایک آپ کے بڑے بھائی, مطلب انہوں نے بڑی قربانی دے دی, اس کا انتظار زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو اس میں جو بڑا گوشت ہوتا ہے, مطلب گائے کا آپ نے بکرا کیا ہے, تو وہ جو بڑا گوشت ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے چکور میں, اور جو آپ کے پاس چھوٹا آپ نے قربانی کی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے گول میں. تو وہ پھر بچے بڑے اس پہ انجوائے کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی اب یہ کام سمٹ گیا, قربانی ہو گئی ہے, اب باربیکیو شروع کی جائے. تو پھر باربیکیو کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے کہ رات کو چھت کے اوپر جا کے تو باقی کا جو سلسلہ ہوتا ہے, نماز بھی پڑھ لی, قربانی بھی ہو گئی, اب آگے گوشت بھی تقسیم کر دیا. آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ پھر ٹکوں کا ہی ہوتا ہے, اور وہ
तब तक चलता रहता है जब तक फ्रिज में से गोश्त खत्म नहीं तो होता। इसका मतलब ये है कि आज टिक्का पार्टी रेडी है। अब बिल्कुल सर। तो भाई हमने भी जाना है और हम तो मुंह से कह के दावत मांग रहे हैं कि हाशमी साहब हमने आज आपके साथ सर 100 बिस्मिल्लाह, हमें ये मेरी खुशकिस्मती है कि साहब आप और आपकी टीम आए और 100 बिस्मिल्लाह जो भी है इस गरीब खाने में हाजिर है। बड़ी मोहब्बत शफकत का आपका बहुत शुक्रिया। अब ये बड़ी बातें चल रही हैं, मुझे तो सब भूख लगी, सबीन की शक्ल देख के अंदाजा हो रहा है कि सबीन जो है ना सब बहुत ज़्यादा भूख में है, क्योंकि अब ज़बान साथ नहीं दे रही है और दिल चाह रहा है कि बस फटाक किचन से घुस के चीज़ें वीज़ें खा लें। ठीक है, ऐसा ही है सबीन, अगर गलत तो नहीं कर रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा राजा ये बताएं कि बचपन की भी बातें याद आती हैं, अभी जैसे हम टिक्का बोटी की बात भी कर रहे थे, तो मैं छोटा था और उस वक्त हम जब जानवर लाते थे, और जानवर तो खैर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगे, हम उसे प्यार से बच्चे और बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, बड़ा प्यार करना, सजाना सबके साथ होता है, ये आपकी एक उसके साथ एक सिंपैथी जुड़ जाती है। ऐसे ही है। और चांदा की जैसे आप बता रहे थे कि वो छोटे से जो हैं वो आपके साहबजादे कि वो उसकी बात समझनी चाहिए, और हकीकी तौर पर ऐसा होता है शायद कि हम चांद रात को जब उसके आंसू निकल रहे होते हैं तो फील होता है कि उसको छुरियाँ नज़र आ रही हैं, इन ऑल दैट सारे मामला, तो उसके साथ गले लगना, ये करना वो करना। तो बचपन में कभी आपके साथ ऐसा कोई वाक़या, सबके साथ ही होता है अमूमी तौर पे, तो कोई ऐसा जानवर जिससे बड़ी ख़ास अटैचमेंट आपकी रही हो और जब वो ज़िबा हुआ तो बड़ी तकलीफ़ हो, बड़ा परेशानी हुई हो? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो बकरा होता है या कोई भी आपका कुर्बानी का जानवर होता है, उससे आपको बहुत मोहब्बत हो जाती है। अगर आप उसे हफ्ता 10 दिन पहले घर पे ले ना, बड़ी मोहब्बत होती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि वो जानवर आ जाता था, उससे बड़ा प्यार करते थे हम लोग, चारा खिलाना, पर जब वो उसे लेके जाते थे कि जी अब किसाई आ गया, तो वो एक अजीब सा ना रोने वाली एक कैफियत आ जाती है। जिस तरह कोई बंदा कोई होता है ना, घर का मेंबर किसी जगह चला गया, उतना ही दुख होता है। मगर जिस तरह बड़े होते गए, अब तो दुआ करते हैं कि किसाई वक्त पे आ जाए। इससे पहले तो कहते थे किसाई आराम से आए, ना मिले, मगर अब तो कहते हैं कि किसाई किसी तरह से। लेकिन अब हम बड़े हो गए, लेकिन हमारे बच्चे तो अब बच्चे हैं, उन्हें तो चीज़ें कई साहब मैं आपको ये आपकी बात से मुझे याद आया कि एफिलिएशन, इतनी एसोसिएशन हो जाती है उस जानवर से बच्चों की, कि लास्ट ईयर ये हुआ कि बेटे को मैंने बकरा पहले ख़रीद दिया 3-4 दिन, वो आप बिलीव करें कि वो कोई काम नहीं करता था, सारा दिन उसको चारा डालता था, पानी गुड़ ये वो दाल शाल दूध में भिगो के सब देता था। तो जब हम उसे कुर्बानी के लिए लेके आए तो उसने ऊपर रोना शुरू कर दिया बेटे ने कि ये आप करने क्या लगे हैं। जब छुरी लेके आऊँ, जब उसे पता चला कि वो कुर्बानी हो गई है, तो वो बेटा मेरा 2 दिन तक मुसलसल रोता रहा, सिसकता रहा कि आपने मेरे जानवर के साथ किया क्या है, वो किधर है, उसको लेके आएँ। तो ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उससे बड़ी एक मोहब्बत और अकीदत हो जाती है उससे, उस जानवर से। और इस ईद पे मैं सोच रहा था कि इस बेटे को किस तरह टैकल करूँगा, क्योंकि फिर इसको बकरा ला के देना है और फिर ये मामला होगा, और ये अरसे से एक सिलसिला उसके साथ चल रहा है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात Attachment हो है, जाती है। क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है जी, और ज़ाहिर है कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और हम सदियों से ये होता आ रहा है। लेकिन जो सही बात है, जो एक इमोशंस हमारे जुड़ जाते हैं, और हकीकत में कुर्बानी भी यही है कि आप किसी ऐसे जानवर के साथ कुर्बानी की जाए जिसको आपने बचपन से पाला हो या वक्त से पहले ले आएँ, तो सुन्नत भी हमें यही बताती है। लेकिन क्योंकि अब ईद कुर्बा का दिन है, मैं चाहूँगा कि अब दोनों मेहमान हज़रात से अपना जो है वो एक ईद का खुसूसी मैसेज में ले लूँ कि इस ईद पर तमाम उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम देना चाहेंगे हाशमी साहब? बिल्कुल क्रेज साहब, मैं कहता हूँ कि ये ईद जो है बेसिकली हमें प्यार मोहब्बत का दर्स देती है, और इस ईद के हवाले से मेरा ये मैसेज है कि देखें, आपका तकवा अल्लाह सुब्हाना ताला तक पहुँचता है, ये एक सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी। तो कोशिश ये करें कि जो हक़ गुरबा का है वो उन्हें दें। बाखुदा मेरे समेत, मैं पहले अपनी बात करता हूँ, मत वो उनका हिस्सा अपनी फ्रिजों में रखें। ये गुरबा का है, साल में एक दिन होता है, और असल कुर्बानी यही है कि जब आप मसाकीन और गुरबा के चेहरे पर खुशी देखते हैं तो आपकी असल ईद वही है। वो जो गोश्त उनके हिस्से का है, बल्कि अपने हिस्से का भी, हम साहब इस्तात लोग होते हैं, हमें सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला देता है, लेकिन वो चीज़ें वो सिर्फ ईद पर वो खा सकते हैं, उनका हक़ उनको लाजमी दीजिए। जी बिल्कुल जी, मैं भी इसी तरह यही पैगाम दूंगा कि इस ईद के ऊपर आपने गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना हिस्सा भी देना चाहें तो उन्हें लाजमी दें, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब होते हैं और पूरा साल वो नहीं खाते। ठीक है, तो मेरा भी यही पैगाम है कि स्पेशल गरीब लोगों के लिए, दूर दराज भी अगर आपको कोई पता लगे कि कोई बूढ़ी माँ है, कोई भी गरीब है, तो खुदारा उन तक भी गोश्त पहुँचाए। जी सबीन, आप कुछ कहेंगी, क्योंकि आप ये देख रही हैं, आप तो मुझे लग रहा है भूख से भी इतनी ज़्यादा परेशान हुई है कि बस जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म हो और मैं किचन में जाऊं। और सुबह सुबह टिक्के बनाए थे, वैसे वो क्या कलेजी बनाई जाती है? कलेजी बनाई थी। तो बनाई थी कलेजी? बिल्कुल, कौन सी कलेजी बनाई थी, छोटी बड़ी? बड़ी।
बड़ी कलेजी जानवर बड़ा है तो बड़ी बनेगी। कलेजी सबीर ने भी कलेजी तैयार की हुई है और इस वक्त हमारे भी भूख से बड़ा इस वक्त जो है कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और क्योंकि अब टिक्कों की बातें भी हो गई हैं और जैसे आशमी साहब की आज घर में टिक्का पार्टी है तो यकीनी तौर पर आज हम जाएंगे और इंशाल्लाह जो सबीन आप चल रही हैं हमारे साथ? इंशाल्लाह। चलें जी, सबीन भी जा रही हैं, रांझा साहब भी जा रहे हैं और हमारे स्टूडियो मौजूद हमारे कैमरा मैन और तमाम लोग सारे भी आज इंशाल्लाह शामिल होंगे। आशमी साहब आपकी मोहब्बत का, आपकी दावत का बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया में जो मौजूद है सबको A1 TV की जानिब से ईद मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।